बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। काजी फैज़ल साहब को शरीफ ख़ानदान के केसेस सुनने से रोक दिया गया है और उस बेंच से हटा दिया गया है जिस बेंच में शरीफ ख़ानदान का केस लगना था। आप जानते हैं कि काजी फैज़ल साहब के खिलाफ पहले भी एक जजमेंट आ चुकी है और ये जब चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस गुलजार ने इमरान खान के खिलाफ जो केस था और एक अस को नोटिस लिया गया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी काजी फैज़ल साहब को रोक दिया गया था, बाकायदा एक ऑर्डर करके रोक दिया गया था कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस को नहीं सुनेंगे। फिर आप देखते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल केस में जिस तरीके से काजी फैज़ल साहब ने क्लीन चिट दी शरीफ ख़ानदान को, और उसके बाद अगर वो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों से मुतल्लिक केस सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोबारा उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और वो जो गैर कानूनी काम करना चाहते हैं वो गैर कानूनी काम ही करेंगे। और इस वजह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और उनको जो शरीफ ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और काजी फैज़ल साहब को उस बेंच में से हटा दिया गया। जिस बेंच में अब इस केस को लगाया गया है ये वो बेंच है जो मरियम नवाज की चीखें और शरीफ ख़ानदान की चीखें निकलवा देता है और जिसको ये हमेशा फिक्स बेंच कहते हैं, जिस पर ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उस बेंच के पास अब वो केस लग गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो इस वक्त जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये पहली खातून जज हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जरदारी और शरीफ माफिया ने पूरा जोर लगाया था कि आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट में ना आए, और उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार थे और उनके साथ उमर अता बंदयाल साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अटारनी जनरल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर कानून थे, और इस तरह से आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ये चौथे नंबर पे थी सीनियोरिटी में। पहली सुप्रीम कोर्ट की खातून जज होने का एजाज भी आयशा मलिक साहबा को हासिल है। आयशा मलिक साहबा के पास ये केस था शरीफ खानदान का। हाई कोर्ट में इनकी जो दरखास्त है, इनके खिलाफ जो केस है, वो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट थी उसने इनके खिलाफ फैसला दिया था शुगर मिलों के। बेसिकली इनकी जो शुगर मिलें हैं वो इनकी शुगर मिलें मुख्तलिफ जो शुगर मिलें हैं वो इनकी ननकाना साहब में थी, कोई साहिवाल में थी, कोई पाकपतन में थी। ये 5 शुगर मिलें हैं। ये 5 शुगर मिलों को मुंतकिल करना चाहते थे जनूबी पंजाब, और जनूबी पंजाब मुंतकिल करने के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाता है जिसको जहांगीर तरीन की तरफ से एक दरखास्त दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये गैर कानूनी है। और अब कानून ये कहता है कि जो कपास के इलाके हैं, कपास के इलाकों में अगर आप शुगर मिलें लगा देंगे, वहाँ पर लोग गन्ना काश्त करने लग जाएंगे, कपास की फसल ख़त्म हो जाएगी मुल्क से। कपास बेसिक एक ज़रूरत है और इस वजह से क्योंकि उन इलाकों में शुगर मिल लगाने पर पाबंदी है, इस वजह से नई जो पहले से जो पुरानी लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं, नई शुगर मिलों को लगाने के हवाले से पाबंदी है। इस वजह से जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलें थी उनको मुंतकिल करने के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था। आयशा मलिक साहबा ने लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़ानदान के अरकान और करीबी रिश्तेदारों की मलकियत 5 शुगर मिल्स की एक ज़िला से दूसरे ज़िले मुंतकिली के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने फिर जो केस चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अब समाअत होनी है, और अब आयशा मलिक साहबा भी सुप्रीम कोर्ट में है। ये जो उस वक्त जहांगीर तरीन की दरखास्त पर और जो बाकी शुगर मिलें थी जो वहाँ पहले ही काम कर रही हैं, उन्होंने दरखास्तें दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने शुगर मिल्स मालकान की एक ही नौयत की दरखास्तों को मंजूर किया जिसमें शरीफ खानदान की मलकियत शुगर मिल्स की मुंतकिली के अक़दाम को चैलेंज किया गया था। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जिसके तहत शरीफ खानदान के अरकान और जो इनके बाकी रिश्तेदार हैं उनकी 5 शुगर मिल्स की दूसरे ज़िला में मुंतकिली थी। नोटिफिकेशन के तहत शरीफ खानदान की मलकियत इत्फाक और चौधरी शुगर मिल साहिवाल, ये 2 शुगर मिले हैं, एक इत्फाक शुगर मिल है और एक चौधरी शुगर मिल है, ये दोनों साहिवाल में हैं। इसके अलावा एक और हसीब वकाफ, ये ननकाना साहब से है, अब्दुल्ला यूसुफ शुगर मिल सरगोदा से है और अब्दुल्ला शुगर मिल्स दीपालपुर से है। ये 5 शुगर मिल्स थी जिनको ये उसकी मुंतकिल करवा रहे थे और इन्होंने अपने दौर में एक नोटिफिकेशन जारी करवाया कि इन 5 शुगर मिलों को यहाँ से आप मुंतकिल कर सकते हैं जनूबी पंजाब में, और इस बुनियाद पर जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया था।
اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے چکی اور 40 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تھا اس میں عائشہ ملک نے یہ اصول طے کیا، اور یہ اصول وہ ہے جو ابھی نیب کا قانون، جس نیب کے قانون کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں بھی چیف جسٹس کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ ہیں، تو اس میں عائشہ ملک صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ فرمایا تھا کہ جو اگر کوئی اقتدار پہ ہے اور وہ اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے قانون سازی کرتا ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرواتا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب آگے آپ اس فیصلے کو سنیے گا اور پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ اس بینچ میں عائشہ ملک اس بینک میں عائشہ ملک صاحبہ نہیں ہیں، اس میں اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، لیکن عائشہ ملک صاحبہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر تھا۔ عائشہ ملک صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ طے شدہ اصول ہے کہ اچھی حکمرانی کے لیے حکومت قانون سازی کرتی ہے اور عدالتیں اس میں مداخلت نہیں کرتی، تاہم غیر معمولی صورت میں عدالتیں پالیسی کا جائزہ لیتی ہیں کہ آیا پالیسی قانون کے دائرے میں بنائی گئی ہے، اور یہ بنیادی حقوق اور آئین کی نفی تو نہیں کرتی کہ اگر کوئی قانون بنایا گیا ہے تو عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، لیکن اگر عدالتوں کو یہ لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی ماری گئی ہے تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی عائشہ ملک نے یہ بھی قرار دیا کہ منتخب حکومت کا مینڈیٹ لوگوں کے اعتماد اور بھروسہ پر قائم ہوتا ہے، اس لیے مفادات کا ٹکراؤ عوامی بھروسہ اور پالیسی سازی کے لیے تباہ کن ہوتا ہے کہ جب آپ خود اقتدار میں ہوں اور اپنی مرضی اور اپنے فائدے اور اپنے خاندان کے بزنس کو فائدے پہنچانے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کریں، جو آج شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے کاروبار کو، چینی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا، آپ نے تو اپنی شوگر ملوں کو منتقل کرنے کے احکامات جاری کروائے تھے، آپ کیسا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کارروائی کے دوران درخواست گزار شوگر ملز مالکان نے یہ الزام لگایا کہ شریف خاندان کے ارکان اپنی شوگر ملز کی منتقلی کے نام پر نئی شوگر ملز لگا رہے ہیں۔ درخواست گزار مالکان کے وکلا نے کہا کہ 2006 سے نئی شوگر ملز لگانے پر پابندی ہے۔ درخواست گزاروں کے وکلا نے بتایا تھا کہ بقول سیکٹری انڈسٹریز نے حکمران خاندان کو نئی شوگر ملز کے قیام کے لیے قانونی راستہ فراہم کیا ہے۔ درخواست گزار شوگر مل مالکان کے وکلا نے کہا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب میں کپاس کے تحفظ کے لیے بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان میں جو شوگر ملیں ہیں وہ لگانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ شریف خاندان کے وکلا نے درخواستوں کی مخالفت کی اور کہا کہ شوگر ملز کی منتقلی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نئی شوگر مل لگا رہے ہیں، ہم نے پہلے سے لگی شوگر ملوں کا جو پلانٹ ہے وہ یہاں سے اٹھا کے جنوبی پنجاب میں منتقل کرنا ہے، ہم وہاں پر کوئی نیا پلانٹ نہیں لگا رہے۔ سرکاری وکیل نے شریف خاندان کے وکلا کی حمایت کی اور بتایا کہ شوگر ملز کی منتقلی کی اجازت وقت کی ضرورت ہے اور اسے پالیسی سے شوگر ملز کو تحفظ ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شوگر ملز کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع منتقلی کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور دوسرے ضلع منتقل ہونے والی شوگر ملز کو نئی جگہ پر کام کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور پھر ان کو ایک خاص حد تک اجازت دی گئی، کیونکہ یہ پلانٹ وغیرہ لگ چکے تھے، ان کو پھر ایک حد تک اجازت دی گئی کہ آپ اتنے ایریا تک صرف گنا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایریا میں آپ گنا حاصل نہیں کریں گے، اور پھر ریٹ کے حساب سے بھی ثاقب نثار صاحب نے ایک ریلیف دیا تھا۔ بہرحال اب چونکہ شریف خاندان کی شوگر ملوں کا کیس ہو اور قاضی فیض صاحب نے سننا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قاضی فیض صاحب کے لیے یہ ہر وقت، جس کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ اینٹی پی ایم ایل این اور پرو پی ایم ایل این، تو جو پرو پی ایم ایل این مریم نواز سمجھتی ہیں وہ اس میں قاضی فیض صاحب ہیں۔ اب ان کو یہ تھا کہ قاضی فیض صاحب کے پاس کیس لگے گا اور قاضی فیض صاحب سے ہم ریلیف لے لیں گے، یہ ان کو لگتا تھا۔ اب حالانکہ قانون یہ ہے، قانون نہیں، روایت یا ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب ایک کیس ایک بینچ کے پاس سنا جا رہا ہو تو اس کو پھر تبدیل نہیں کیا جاتا اور اسی بینچ کے پاس سماعت ہوتی ہے اور اس کو نہیں چھیڑا جاتا۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر جو آنریبل عدالت ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ پہلے بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جو قاضی فیصل صاحب ہیں وہ عمران خان کے خلاف کیسز کو نہیں سنیں گے۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے اور ان مسائل کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی تھیں۔ اب جب قاضی فیصل صاحب، اور اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب جو ججز تعیناتی کے معاملے پر جو اس وقت حکومتی وزیر قانون ہیں یا اٹارنی جنرل ہیں یا پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں، یہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ اب اس قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی شوگر مل کے مقدموں کی سماعت کرنے والا جو بینچ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روایتی طور پر بینچ تبدیل نہیں کیا جاتا، جس کے پاس کیس لگتا ہے وہی سنتا ہے، لیکن یہ بڑی ایکسٹرا آرڈینری کوئی سچویشن بن جائے تب بھی بینچ تبدیل ہوتا ہے اور تب بھی اس طرح کے معاملات
کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بڑا انوکھا کام ہے۔ جسٹس قاضی فیضا کے بینچ سے مقدمہ دوسرے بینچ کو منتقل کیا گیا ہے۔ شریف خاندان شوگر مل کیس اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سنے گا۔ سپریم کورٹ کا بینچ شوگر مل کیس کی سماعت 6 اکتوبر کو کرے گا۔ اب اس بینچ میں جہاں تک میرا خیال ہے، ایک تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور ساتھ میرے خیال میں جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں۔ ابھی یہ جب اس کا جو اگلے ہفتے کا آ جانا ہے، آج شام تک آ جائے گا روسٹر، تو اس پر آ جائے گا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ساتھ اگلے ہفتے میں کون بیٹھ رہا ہے۔ لیکن وہ 3 رکنی بینچ ہے اعجاز الاحسن صاحب کا، اور قاضی فیصل صاحب کے ساتھ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھتے ہیں، ان کا بھی آپ جانتے ہیں جو پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اس وجہ سے اعجاز الاحسن صاحب، اور اگر مظہر علی اکبر نقوی صاحب اس میں بیٹھے ہوئے، پھر معاملہ بڑا تگڑا ہو جائے گا۔ پھر جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، وہ بڑے دبنگ جج ہیں، وہ ان سارے معاملات کو بڑے آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم بات کریں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی، تو ان کا جو کردار ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور ان کی اس حوالے سے بڑی ججمنٹس ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ کی اپنی بڑی ججمنٹس ہیں، تو اگر وہ اس میں بینچ میں شامل ہوں گی، پھر چیزیں اور بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے، ایک کیس تو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی شریف خاندان کی شوگر ملوں کے حساب سے بہت کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ سارے جو کیسز ہیں اس پر بینچ بنا تھا قاضی فیصل صاحب کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے بعد یہ جو بینچ تبدیل ہوا ہے، قاضی فیصل صاحب کی طرف سے میرے خیال میں تو خط بھی آ جائے گا آج کل میں، یا مریم نواز کی طرف سے کوئی ٹویٹ آ جائے گا کہ یہ کیس کیوں تبدیل ہوا ہے، بینچ کیوں تبدیل ہوا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 6 اکتوبر کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ جب اسحاق ڈار نے درخواست دی تھی اور ان کی درخواست پر سماعت ہونی تھی، اور اعجاز الاحسن صاحب کا بینچ دیکھ کے یہ بھاگ گئے تھے اور اپنا مقدمہ انہوں نے کیس وہاں سے واپس لے لیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں شریف خاندان کی شوگر ملوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔